بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 16واں درس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی ریاست اور مسلمانوں کے معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے تمدنی اور اقتصادی قانون سازی کرنے سے متعلق ہے۔ ہجرت کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو معاشی طور پر یہود کا وہاں قبضہ تھا، مدینے کی تجارت پر یہود کا غلبہ تھا اور بازاروں میں انہوں نے اپنا ایک نظام قائم رکھا ہوا تھا، کسی اور کو وہاں پر ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ بنو نذیر جو قباء کے قرب و جوارب میں آباد تھے، زرعی زمینیں زیادہ انہی کی تھی۔ مدینہ منورہ کی زراعت کے بڑے حصے پر وہ قابض تھے۔ زراعت کے ساتھ ساتھ شام کے مختلف علاقوں میں ان کی تجارتی مراکز بھی تھے، جہاں سے وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ بنو نذیر کے یہودی اس کام میں بڑے نمایاں تھے۔ اسی طرح یہود کا قبیلہ بنو قینقاع جو مسجد نبوی کے قریب آباد تھا، یہ لوگ بھی تاجر تھے اور تجارت کے ساتھ ساتھ دستکاری یعنی ہینڈی کرافٹ کے بھی بڑے ماہر تھے۔ سونے، لوہے اور بڑائی کا کاروبار سب بنو قینقاع ہی کے یہودی کرتے تھے۔ یہ سارا قبیلہ پیشے کے اعتبار سے سونار تھا، جو نہ صرف مدینہ منورہ بلکہ قرب و جوار میں بھی اپنی مصنوعات کو فروخت کیا کرتے تھے۔ گویا اس طرح مدینہ منورہ کے پورے بازار اور تجارت پر یہود کا قبضہ تھا۔ پھر بازار میں اکثریت ہونے کی وجہ سے وہ بازار میں اپنی منمانی کرتے تھے اور منافع زیادہ لیتے تھے لوگوں سے، کسی اور کو بازار میں ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے 2 پیمانے بنا رکھے تھے، ایک پیمانہ دینے کے لیے اور ایک پیمانہ لینے کے لیے۔ یہ ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سود پر پیسے دے دے کر قبائل عرب کو اپنے اس جال میں پھنسا رکھا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست کا وجود بخشا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام حالات کو بخوبی جائزہ لیا آپ نے، اور ان تمام حالات کو دیکھنے کے بعد مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے اور ان ساری چیزوں کا سدباب کرنے کے لیے ایک متبادل تجارتی پلیٹ فارم قائم کرنے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک نیا بازار قائم کیا جائے، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کی شرارتوں سے اور ان کی ناجائز منافع خوری سے اور ان کی ایجاداری جو قائم تھی، اس سے مسلمانوں کو نجات مل جائے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بازار قائم کیا، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا اپنا بازار ہے، یعنی مسلمانوں کا، اس میں کوئی بھی تمہارے ساتھ زیادتی یا کمی نہیں کرے گا، یہاں تم سے کوئی ظالمانہ ٹیکس نہیں لے گا۔ یہودی اپنے بازار میں بیٹھنے والے مسلمانوں سے غیر ضروری ٹیکس بھی لیا کرتے تھے اور ان پر طرح طرح کے مالی تاوان اور بوجھ ڈالا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہاں تم سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جائے گا۔ مزید آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ہمارے اس بازار میں مال لا کر بیچے گا وہ اسی اجر کا مستحق ہوگا جس کا جہاد کرنے والا مجاہد مستحق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو ہمارے اس بازار میں مال لے کر آئے گا وہ اسی طرح کے اجر کا مستحق ہوگا جس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ جو مسلمانوں کے بازار کو کامیاب بناتا ہے وہ مسلمانوں کی معاشی آزادی کو یقینی بناتا ہے۔ مسلمانوں اور امت مسلمہ کی آزادی کو یقینی بنانے والا کوئی بھی عمل جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔ گویا غور کیا جائے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد میں ہمارے لیے معاشی طور پر کتنی بڑی کامیابی ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر مسلمانان عالم، مسلمان قوتیں، مسلمان ممالک، جس کسی کے پاس زراعت ہے، کسی کے پاس معدنیات ہے، کسی کے پاس کون سی قوت ہے، یہ سب اگر ایک ہو جائے تو مسلمانوں کو معاشی طور پر آزادی مل سکتی ہے اور مسلمانان عالم یہود کے پنجے سے اور سود کی لعنت سے آزاد ہو سکتے ہیں اور ایک آزادانہ معاشی زندگی اور اپنے اقتصادیات کو اس عمل کے ذریعے سے مستحکم کر سکتے ہیں اور اجر بھی جہاد فی سبیل اللہ کے برابر ہے۔
چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بازار قائم کر کے مسلمانوں کو معاشی آزادی عطا کی۔ بازار قائم کرنے کے ساتھ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، وہ اصول اور وہ ضوابط بھی بتلائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان اپنی معیشت کو مستحکم اور اپنی اقتصادیات کو مضبوط کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعر بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سونا اور چاندی، جو، کھجور، گندم اور نمک کا جب بھی باہمی لین دین کیا جائے تو دست بدست کیا جائے، یعنی فوراً دے اور فوراً لے، برابر سرابر کی بنیاد پر لین دین کیا جائے۔ زیادتی ہوگی تو اس کو ربا سمجھا جائے گا، سود سمجھا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قانون نافذ کرنے کے بعد اس کے 2 نتائج بہت زبردست نکلے۔ ایک تو یہ کہ اس کے نتیجے میں بارٹر کے کاروبار میں خود بخود کمی آئی، چونکہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں یا بہت سارے علاقوں میں بارٹر کا کاروبار ہوتا تھا، یعنی لوگ ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لیا کرتے تھے۔ ابتدائی معیشت میں ہر جگہ یہی سسٹم قائم تھا کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لے لیا کرتے تھے، یعنی پیسوں کا لین دین کم ہوتا تھا۔ یہودیوں نے اسی بارٹر سسٹم کو اپنی بالادستی کا اور اپنے معاشی کنٹرول کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ بنا رکھا تھا۔ چونکہ زرعی پیداوار پر قبضہ اور کنٹرول عموماً یہود ہی کا ہوتا تھا، صنعت اور تجارت یہودیوں کے ہاتھ میں ہی تھی، اس لیے جب فصل کٹنے میں ابھی کافی وقت ہوتا تھا تو لوگوں کو چیزیں دیتے وقت کہتے کہ یہ اچھی چیز ہے، اور جب لوگوں کی پیداوار وصول ہو جاتی اور وہ قرضہ وصول کرنے آتے تو کہتے کہ تمہاری پیداوار گھٹیا ہے، اس لیے تمہیں زیادہ دینا پڑے گا۔ اپنی پیداوار کو اعلیٰ اور دوسری کی پیداوار کو گھٹیا قرار دیتے تھے، اور مثلاً 1 کلو کے بدلے 2 کلو لے لیا کرتے تھے۔ یہ بھی استحصال کا ایک طریقہ تھا، یہودیوں نے اپنے نفع کے لیے اس کو اپنایا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم نافذ کر دیا تو اس کے نتیجے میں بارٹر کے کاروبار میں خود بخود کمی آئی اور زرعی معیشت یعنی پیسوں کے ذریعے لین دین ہونے لگا۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوا کہ یہودیوں کے استحصال کا ایک بہت بڑا طریقہ ختم ہو گیا، اور وہ جس انداز سے مسلمان تاجروں اور ساہوکاروں کو نقصان پہنچا رہے تھے وہ سلسلہ بھی رک گیا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا الگ بازار قائم فرمایا تو اس بازار کو اور آئندہ کی معیشت کو صحیح انداز پر قائم کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ہدایات دی، جس کو اب تک اسلام کے معاشی نظام کا بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بازار میں جو لوگ کاروبار کرے وہ آزادانہ رضامندی کے ساتھ کاروبار کرے، اور کوئی بیرونی قوت ان کو کسی خاص انداز پر چلنے کے لیے مجبور نہ کرے، یعنی مصنوعی طور پر قیمتوں میں کمی بیشی نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، اور کسی کو اپنا سامان بازار میں لانے سے روکا نہ جائے۔ اس زمانے میں یہودیوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہودیوں کے بازار میں باہر سے جو لوگ آتے تھے، مثلا مکہ المکرمہ میں چمڑے کی مصنوعات کا بڑا رواج تھا، وہاں سے کوئی تاجر اپنا چمڑا فروخت کرنے کے لیے آیا تو جب یہودی ساہوکاروں کو پتہ چلتا کہ وہ چمڑا آ رہا ہے تو یہودی ساہوکار کے نمائندے باہر سے آنے والے تاجر سے راستے ہی میں سارا ذخیرہ خرید لیتے اور بازار تک اس کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر یہ تاجر خود بازار آئے تو اس کو قیمتوں کا پتہ چل جائے گا اور وہ اپنے مال کو بہتر قیمت پر بیچ سکے گا۔ چنانچہ یہ یہودی اس تاجر کو روکنے کے لیے پہلے ہی جا کر اس کا مال خرید لیتے اور پھر لا کر من مانی قیمتوں پر فروخت کرتے تھے۔ اس طرح ان کو ذخیرہ اندوزی کا موقع بھی ملتا تھا، قیمتوں کی تعیین میں بھی اپنی مرضی چلاتے تھے، اور اس شخص کو یعنی اس تاجر کو جو اصل مال لے کر آیا ہے اس کو ایک معقول قیمت سے محروم کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ممانعت فرمائی اور اس مداخلت کو ناجائز قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب۔ اس سے مراد یہ ہے کہ باہر سے آنے والے مال کو بازار میں آنے سے پہلے ہی جا کر اونے پونے داموں خرید لیا جائے۔
اس کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ممانعت فرمائی، منع فرمایا کہ کوئی بھی شہری آدمی دیہاتی کے لیے مال فروخت نہ کرے، چونکہ دیہات میں رہنے والے لوگ بہت سے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، مثلاً اون سے لوگ خیمے بنایا کرتے ہیں، اسی طرح خوراک کا بہت سا سامان بدوؤں کے ہاں تیار ہوتا تھا، شہر کے لوگ جا کر وہاں سے بہت معمولی قیمت پر سامان خرید لیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ ظلم بہت ہوتا ہے، دیہات کے اندر اونے پونے داموں چیزیں خرید کر بڑے شہروں میں بہت اچھی قیمتوں پر فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ حکم ایسے ہی معاملے کے لیے ہے کہ کوئی شہری آدمی دیہاتیوں سے چیز معقول قیمت سے کم پر خرید کر مہنگی فروخت نہ کرے۔ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں دستکاری کے بہت ساری چیزیں جن کو دیہاتی خواتین اپنے ہاتھ سے بناتی ہے اور اتنے نفیس ہوتے ہیں کہ وہ باہر ممالک لندن اور پیرس کے بازاروں میں ہزاروں ڈالروں میں بکتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو خواتین یہ چیزیں بناتی ہے ان کو روز کے حساب سے چند روپیوں کے علاوہ اور معاوضہ نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان خواتین کو براہ راست مارکیٹ تک رسائی نہیں ہے، اور جو لوگ مارکیٹوں کی قیمتوں کو ان کی اطلاع دیے بغیر ان سے مال لے جاتے ہیں وہ ان کی سادگی اور ناواقفی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے، اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ اپنے کاروبار میں لین دین میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناجائز منافع بھی نہ لو، لیکن کسی کے مال کی جو قیمت ہے اس سے کم بھی نہ دو۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بازار کو صحیح طور پر چلانے کے لیے بازار میں اوزان اور پیمانے بھی متعین کیے، کیونکہ اگر بازار میں ہر شخص کا الگ الگ وزن اور الگ الگ پیمانہ ہوگا تو بازار میں مرکزیت اور معیار بندی نہیں ہو سکتی۔ معیار بندی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیمانوں اور اوزان کو متعین کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا المکیال مکیال اہل المدینہ والوزن وزن اہل مکہ، ناپنے کے پیمانے مدینے کے معیاری مانے جائیں گے، اور سونے اور چاندی یا تولنے کے پیمانے اہل مکہ کے معیاری مانے جائیں گے، یعنی سکوں اور سونے چاندی کا معیار مکے کے معیار کے مطابق ہوگا، اس لیے کہ وہ تجارت کا مرکز ہے، اور زرعی پیمانے مدینے کے ہوں گے کیونکہ وہاں زرعی کاروبار زیادہ تھا۔ جبکہ غور کیا جائے تو آج کے جدید دور میں اقتصادیات میں منافع بڑھانے پر تو زور دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کا اصول ہے کہ منافع وہ کمایا جائے جس میں معاشرے کو نقصان نہ ہو۔ ان ساری اصلاحات کو ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمایا، جس سے مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کیا، اور پھر جب یہ اصلاحات نافذ ہو گئی تو آپ نے بازاروں پر نگراں مقرر فرمائے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد ان کو وہاں بازار کی نگرانی کے لیے مقرر فرمایا تاکہ ان تمام شرائط اور قواعد کی پابندی کرائی جائے۔ آج بھی مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ قوانین، یہ اقتصادیات، یہ معاشی نظام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اگر انہی اصولوں پر آج ہم کاروبار کریں گے تو ہماری معیشت بھی مستحکم ہو سکتی ہے اور اقتصادی طور پر ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ان اصولوں پر اور ان قوانین پر عمل کرے۔ چنانچہ سیرت کے مطالعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معاشی زندگی کے 3 دور ہیں۔ ایک دور وہ ہے جو نبوت سے پہلے، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 40 سال تک کی جو زندگی ہے۔ دوسرا دور وہ ہے جو نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ نے 13 سال گزارے، اور تیسرا دور وہ ہے جو مدینہ المنورہ میں آپ تشریف لائے اور یہ آپ نے اصول بنائے۔ مکہ مکرمہ میں کافر بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے اور آپ کو امانت دار کہتے تھے۔ اسی طرح جن لوگوں نے نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد مکی زندگی میں آپ کے ساتھ تجارت کی، سب کہتے تھے آپ بڑے صادق تھے، آپ بڑے امانت دار تھے، اور آپ بڑے اصولوں کے پابند تھے۔ اور مدنی زندگی میں آنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں کو پورا دستور بتلایا، پوری معیشت سکھلائی، کاروبار سکھلایا، اور مسلمانوں کو یہود کے پہلائے ہوئے سودی جال سے، سودی نظام سے آزاد کیا۔ آج بھی مسلمانان عالم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصولوں کے مطابق کاروبار کرے تو انہیں معاشی طور پر استحکام مل سکتا ہے، اور یہود کا پہلایا ہوا سودی نظام اگر اس کو چھوڑ دے تو مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہو سکتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی مسلمانان عالم میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم بنائے، اور کامل طور پر اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔